السلام علیکم دوستوں، سلطان محمد اول کی وفات کے بعد ان کا بڑا بیٹا مراد ثانی، جس کی عمر صرف 18 سال تھی، تخت نشین ہوا۔ سلطان محمد اول نے تیموری حملے کے تمام اثرات مٹا دیے تھے اور اب سلطنت عثمانیہ مستحکم تھی، لیکن مراد ثانی کی نوعمری سے فائدہ اٹھا کر بہت سی مشرقی ریاستوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ مراد ثانی ان بغاوتوں کو کچلنے اناطولیہ یعنی مشرقی ریاستوں کی طرف روانہ ہوئے۔ دوسری طرف شہنشاہ قسطنطنیہ نے مراد ثانی کی نوعمری اور ناتجربہ کاری کو دیکھتے ہوئے ایک گھناؤنی سازش رچی۔ دوستوں، آپ کو یاد ہوگا کہ سلطان بایزید یلدرم کا ایک بیٹا مصطفیٰ، جو امیر تیمور سے جنگ کے دوران کہیں لاپتہ ہو گیا تھا، وہ دراصل قسطنطنیہ میں شہنشاہ قسطنطنیہ کی سرپرستی میں روپوش تھا، اور یہ دونوں تخت پر قبضے کے لیے کسی مناسب موقع کا انتظار کر رہے تھے، اور یہ مناسب موقع انہیں مراد ثانی کی کم عمری کی صورت میں ملا۔ قسطنطنیہ کے شہنشاہ نے مراد ثانی کے چچا مصطفیٰ کو اپنی افواج کے ساتھ روانہ کیا۔ جب مراد ثانی کو یہ خبر ملی تو اپنے ایک سالار کو فوج کے ہمراہ اس فتنے کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا، لیکن یورپ کی عثمانی افواج مصطفیٰ کی طرفدار ہو گئیں اور مراد ثانی کی اس فوج کو شکست کا سامنا ہوا۔ پھر مراد ثانی خود اس بغاوت کے خاتمے کے لیے میدان جنگ میں اترے اور اپنی شجاعت کا لوہا منواتے ہوئے مصطفیٰ کی افواج کو شکست دی۔ چنانچہ امیر تیمور کے دور سے شروع ہونے والی عثمانی خاندان کی اس خانہ جنگی کا مکمل خاتمہ ہوا۔ اس جنگ سے فارغ ہونے کے بعد مراد ثانی نے شہنشاہ قسطنطنیہ کو سزا دینے کا فیصلہ کیا اور ایک لشکر کے ہمراہ قسطنطنیہ کا زبردست محاصرہ کر لیا۔ سلطان مراد ثانی نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اس شہر کو فتح کر کے ہی چھوڑے گا، لیکن شہنشاہ قسطنطنیہ نے ایک اور خطرناک چال چلتے ہوئے مراد ثانی کے چھوٹے بھائی، جس کا نام بھی مصطفیٰ ہی تھا، اس کو سلطان مراد کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر لیا۔ امیر کرمانیہ نے بھی سلطان مراد کے بھائی مصطفیٰ کی مدد کی اور مصطفیٰ نے خود سلطان ہونے کا اعلان کر دیا، لہٰذا سلطان مراد ثانی قسطنطنیہ کا محاصرہ چھوڑ کر اس بغاوت کو فروغ کرنے مشرق میں روانہ ہوئے اور اپنے بھائی مصطفیٰ کو زبردست شکست سے دوچار کیا۔ اس کے بعد آپ مشرقی ریاستوں جو کہ وقتاً فوقتاً سلطنت عثمانیہ کے خلاف سازشیں کرتی رہتی، ان سب کو اپنا اطاعت گزار بنایا۔ اب مراد ثانی پھر سے یورپ روانہ ہوئے، لیکن اس عرصے میں قسطنطنیہ کے شہنشاہ مینوئل کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا جان تخت نشین ہوا۔ چنانچہ سلطان نے کڑی شرائط کے عوض اسے صرف باج گزار بنانے پر ہی اکتفا کیا۔ اب سلطان نے یورپ میں ان علاقوں کی طرف توجہ دی کہ جو سلطنت عثمانیہ کے دائرے سے باہر نکل چکے تھے۔ اس مقصد کے لیے آپ نے پہلے سالونیکا شہر کو فتح کیا، اس کے بعد سربیا پر چڑھائی کی۔ سربیا جو کہ سلطان بایزید کے دور میں عثمانیوں کا اتحادی ہوا کرتا تھا، مگر یہاں کے نئے حکمران جارج برینکووچ نے اس معاہدے کی پاسداری نہیں کی، اس لیے مراد ثانی نے پھر سے سربیا کو فتح کر لیا۔ امیر تیمور سے عثمانیوں کی شکست کے بعد ہنگری کو کافی وقت مل چکا تھا، اور اس وقت میں اس نے اتنی طاقت حاصل کر لی تھی کہ یہ عثمانیوں کے خلاف ایک مورچہ قائم کر سکتا تھا، اور اس کا ثبوت ہنگری نے سلطان مراد کو بلغراد کے شہر میں شکست دے کر پیش کیا۔ اسی زمانے میں ایک فوجی سردار جان ہونیاڈی، جو کہ مغربی یورپ سے آیا تھا، جس کی شجاعت کے چرچے بہت مشہور تھے، اس شخص نے عثمانیوں کے خلاف جنگ کا بیڑا اٹھایا۔ عثمانی سپاہی ٹرانسلوینیا کے ایک علاقے کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ جان ہونیاڈی ایک چھوٹی سی فوج کے ساتھ یہاں پہنچا اور عثمانیوں کو شکست دی۔ اس معرکے میں 20,000 سے زائد ترک فوجی مارے گئے۔ جان ہونیاڈی ایک سنگدل قسم کا انسان تھا،
یہ قید کیے گئے سپاہیوں کے ساتھ بدترین وحشیانہ سلوک کیا کرتا۔ ہنیاڈی کی کامیابی کے بعد یورپ میں امید کی ایک لہر دوڑ گئی اور عثمانیوں کو یورپ سے نکالنے کے لیے ایک زبردست اتحاد قائم ہوا، جس کی سرپرستی پوپ نے خود کی، اور یورپ کے ہر ملک سے فوجی اس جنگ، جو کہ دراصل ایک صلیبی جنگ تھی، کے لیے حاضر ہوئے۔ اس لشکر کا سالار جان ہنیاڈی تھا، جو اس وقت مسیحی دنیا کا سب سے بڑا جنرل خیال کیا جاتا۔ مراد ثانی ان دنوں مشرقی ریاستوں سے برسرے پیکار تھے۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ لشکر شہر پر شہر فتح کرتا گیا۔ سلطان جب تک یہاں پہنچتے، یہ لشکر تباہی برپا کر کے یورپ واپس جا چکا تھا۔ اب سلطان مراد اور مسیحی اتحاد کے سربراہ شاہ ہنگری لارڈ سلاس کے درمیان ایک معاہدہ تکمیل پایا، جس کی رو سے 10 سال تک کوئی فوج ایک دوسرے پر حملہ نہ کرے گی۔ سلطان مراد ثانی امن قائم کر کے لوٹے ہی تھے کہ ان کے بڑے صاحبزادے علاؤ الدین کا انتقال ہو گیا۔ اس بات نے سلطان مراد کو اتنا دکھ پہنچایا کہ آپ سلطنت کے امور اپنے 14 سالہ بیٹے محمد کے سپرد کر کے خود یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ یورپی اقوام نے جب یہ دیکھا کہ سلطنت عثمانیہ کی باغ ڈور ایک کمسن لڑکے کے ہاتھ میں ہیں، تو وہ اپنے معاہدے سے پھر گئے۔ ایک شخص جس کا نام کارڈینل جولین تھا، ہر یورپی حکمران کے پاس گیا اور اسے پوپ کی طرف سے پیغام سناتے ہوئے کہا کہ عثمانیوں کو ختم کرنے کا اس سے اچھا موقع پھر نہیں آ سکتا، اور یہ شخص ایک بڑی فوج قائم کرنے میں کامیاب رہا۔ عثمانی اس حملے کے لیے بالکل تیار نہ تھے، اس لیے یہ لشکر تباہی مچاتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ یہ تباہی اتنی بڑی کہ سلطان مراد کو اپنی گوشہ نشینی چھوڑ کر دوبارہ میدان جنگ میں آنا پڑا۔ وارنا کے مقام پر دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، گھمسان کی جنگ ہوئی۔ ایک موقع ایسا آیا کہ شاہ ہنگری لارڈ سلاس اور مراد ثانی دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے، اور ان دونوں کے درمیان قوت آزمائی شروع ہوئی۔ مراد ثانی نے ایک شیر کی طرح اس وعدہ خلاف پر حملہ کیا اور اپنا نیزہ اس کے سینے کے آر پار کر دیا۔ اس کا مرنا تھا کہ پوری یورپی افواج تتر بتر ہو گئیں۔ اس جنگ کے نتیجے میں سربیا اور بوسنیا پر مکمل عثمانیوں کا قبضہ ہو گیا، اور ہنگری اب سر اٹھانے کے قابل نہ رہا۔ یہاں سے فتح مند ہونے کے بعد مراد ثانی ایک مرتبہ پھر یاد الہی میں مصروف ہو گئے۔ کچھ ہی دن امن کے گزرے تھے کہ سلطنت عثمانیہ کی بہترین فوج ینیچری نے بغاوت کرتے ہوئے ملک میں قتل و غارت گری مچانا شروع کر دی۔ اس لیے سلطان مراد ثانی کو ایک مرتبہ پھر واپس آ کر عنان حکومت سنبھالنی پڑی۔ سلطان کے آتے ہی ینیچری کے سر اطاعت سے جھک گئے۔ یہ سب ہونے کے بعد سلطان مراد ثانی نے مستقل طور پر سلطنت عثمانیہ کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اب سلطان جتنے بھی عرصہ زندہ رہے، یہ تمام سال میدان جنگ میں گزارے۔ ہنیاڈی ایک مرتبہ پھر ایک لشکر کے ساتھ کوسوو کے مقام پر وارد ہوا۔ سلطان نے اسے دوبارہ شکست سے دوچار کیا۔ سلطان مراد اپنے دور کے حکمرانوں میں سب سے بہترین تصور کیے جاتے ہیں۔ آپ ایک بہادر جنگجو ہونے کے علاوہ بہت اچھے شاعر بھی تھے۔ مراد ثانی نے سن 1451 میں ادرنا میں وفات پائی، لیکن تدفین بروسا میں ہوئی۔ آپ کے بعد آپ کے بیٹے محمد سیکنڈ تخت پر جلوہ افروز ہوئے، جنہیں تاریخ محمد فاتح کے نام سے یاد کرتی ہے۔ سلطان محمد فاتح، جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشگوئی کو پورا کیا، ان کا تذکرہ آپ ہماری اگلی ویڈیو میں ملاحظہ کر سکیں گے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔
ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے،